الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره صدق الله العلي العظيم. میرے محترم دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 سے ایک حصہ تلاوت کیا گیا ہے. اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو پھیریے اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی آپ ہوں تو پھیریے اپنا چہرہ اس کی جانب. سب سے پہلے اس آیت کا مختصر شان نزول یا پس منظر سماعت فرما لیجیے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے لیے حکم کعبے کا ہی آ جائے، کہ کعبہ جو مسجد حرام میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داداؤں کا کعبہ ہے، ان کا قبلہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے دادا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پردادا، تو جو آپ کے داداؤں کا کعبہ ہے وہی آپ کو نصیب ہو جائے. حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو 16-17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھی. پھر آخر یہ حکم آ گیا جس کی اب تلاوت کی گئی ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو پھیریے اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم ہو تو پھیرو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب. یہ دوسرے سپارے کا پہلا رکوع ہے. دوسرے سپارے کے پہلے رکوع میں اور دوسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک حکم کو 2-3 بار بیان فرمایا ہے. مفسرین نے لکھا ہے یہ واضح کرنے کے لیے کہ پہلے حکم دیا گیا کہ اگر آپ اپنے شہر میں ہیں یعنی حضر میں ہیں تو آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھیں، اور اگر آپ شہر سے باہر ہیں جیسے دوسرے جملے سے معلوم ہو رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی تم ہو تو اس کی جانب ہی منہ پھیرو. اب یہاں عام حکم ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور تمام صحابہ کرام کو بھی. تو حضر میں ہو یعنی اپنے شہر میں ہو، مدینے میں ہو یا مکے میں ہو، یا اپنے شہر میں نہ ہو، باہر صورت تم کہیں بھی ہو، مشرق مغرب شمال جنوب دنیا کی کسی کونے میں،
جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں رخ اپنا قبلے کی طرف کرنا ہے، کعبے کی طرف کرنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بھی بات ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم ہو تو پھیرو اپنے چہرے کو اس کی جانب۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عین کعبے کا حکم نہیں ہے، یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر تم شہر مکہ سے باہر ہو تو جہاں بھی ہو تم تو تمہیں سمت کافی ہے کعبے کی، یعنی مسجد حرام کی طرف اگر رخ تمہارا ہو جاتا ہے تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ لیکن مسجد حرام کے اندر اگر کوئی نمازی موجود ہے تو عین کعبے کی طرف اس کا رخ ہونا ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ ایک بات ہوئی، پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ نماز کی شرائط میں سے یہ ایک شرط ہے، اور نماز کی چند شرائط ہیں۔ نماز کی چند شرائط ہیں۔ نماز کی شرائط ہیں کعبے کی طرف رخ ہونا ایک شرط، پردے کا ڈھانکنا دوسری شرط، وقت کا ہونا یہ تیسری شرط ہے، اور اسی طرح نیت ہے۔ بعض علماء نے نیت کو فرائض میں شامل فرمایا ہے، بعض علماء نے نیت کو شرائط میں شامل فرمایا ہے۔ اگر نیت کے بغیر نماز پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی، وقت کے بغیر نماز پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی، سطر کے بغیر نماز پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح قبلے کی طرف رخ کیے بغیر اگر نماز پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ یہ بات میں خاص طور سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور قرآن شریف میں بھی غور کیجئے کہ جا بجا اس کا حکم آ رہا ہے۔ 2 رکوعوں میں 3 جگہ اس کا حکم آیا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، قبلے کی طرف رخ کرو۔ یہ خاص طور سے اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ عام طور سے حالت سفر میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کاہل ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، نماز کے تو عادی ہوتے ہیں، نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں، لیکن بس سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس اہم شرط کی پرواہ نہیں کرتے۔ جس طرح کہ ٹرین میں بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بات تو یہ ہے کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین چل رہی ہے تو سوچتے ہیں کہ بس بیٹھے بیٹھے نماز ہو جاتی ہے، لہٰذا بیٹھ کر ہی سیٹ پر نماز پڑھ لیں۔ تو ایک تو نماز کا یہ فرض وہ ترک کر دیتے ہیں کہ نماز میں قیام فرض ہے، اور قیام کو وہ ترک کر دیتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی اگر عذر نہ ہو تو۔ اور دوسری بات یہ کہ شرط کو بھی ترک کر دیتے ہیں، جس طرح قرآن کا یہ حکم ہے کہ شرط ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، اگر اس شرط کو پورا نہیں کیا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی، تو لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ٹرین کا رخ کدھر ہے اور کعبے کا رخ کدھر ہے، اور خود جو سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا سیٹ پر نہیں بھی بیٹھے ہوئے، جدھر کو بھی مصلی کا رخ صحیح بنا بس وہاں ہی جا نماز کا رخ کیا اور نماز پڑھ لی۔ تو میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جنگلات میں بھی ہے تو جنگل میں بھی وہ تحری کرے اور یہ غور کرے کہ قبلہ کدھر ہے، اور نماز کے دوران اگر کوئی شخص اس کو بتا دے کہ قبلہ ادھر ہے تو اس کو نماز کی حالت میں ہی اس قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ پھر اپنی تحری سے، اپنے گمان سے جو اس نے قبلے کا رخ سوچا ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص صحیح بتانے والا ہے اور بتاتا ہے کہ قبلے کا رخ ادھر ہے تو فوراً نماز کی حالت میں اگر کر سکتا ہے تو نماز کی حالت میں نہیں کر سکتا تو نماز توڑ کر اور قبلے کو رخ کو اپنا درست کر لے۔ تو اس میں چونکہ بڑی کوتاہی ہے، بہت سستی ہے،
اس لیے یہ بات عرض کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام نمازوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔